ਜੀ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਾਰ ਮੁਬਾਰਕ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਕਿਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਿਕ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ کوئی سانو ذرا چانن پاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب بھٹی صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بھی اور آپ کا اس چیز میں دلچسپی لینے کا بھی بہت شکریہ۔ یہ ہمارے خاندان میں جو گجروں کی شاخ لوسر کٹھانہ جو ہے وہ، ان میں ہمیں جو ہے وہ تقریباً 350 سال پہلے بریمام سرکار کے ایک بھتیجے تھے، انہوں نے ہمیں یہ ایک تحفہ دیا تھا چند درود کا۔ اچھا۔ اور اس وقت سے یہ جو بزرگوں کے اچھے اعمال ہیں ان کی جو خوشبو ہے اس کو ہم تقسیم کر رہے ہیں۔ ہر دور میں کوئی نہ کوئی ہمارے خاندان کا شخص رہا جس نے مخلوق کی بے انداز خدمت کی، اور اس کی جو یہ آخری کڑی تھی میرے والد بزرگوار جو ہے وہ، جن کا یہاں پہ مزار مبارک ہے، وہ تھے۔ ان سے ہمارے جو باقی بزرگ ہیں ان میں سے ایک جو ہمارا مزار جو ہے وہ گلڈنہ چھاونی کے اندر ہے، کیونکہ مال مویشی اس وقت ان کے، یہ چھاونی تو بعد میں انگریز آئے تو اس وقت بنی، تو اور ایک مزار جو ہے وہ ادھر ساتھ ہی گاؤں میں، اور باقی مزارات نیچے جو ہیں وہ ہیں۔ اور ان سب لوگوں کی جو نشانیاں ہیں وہ اللہ نے قائم دائم رکھی ہیں، اور صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے مخلوق کی خدمت کی ہے اور اللہ کے ذکر میں اپنی زندگی کو گزارا ہے، تو اس وجہ سے پھر اللہ نے ان کو ہی جو نشانیاں ہیں ان کو بھی برقرار رکھا ہوا ہے۔ جی، تو یہ وہ سلسلہ ہے۔ والد صاحب کے زندگی کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا ہمیں۔ والد صاحب جو ہیں وہ، چونکہ میرے دادا جی جو ہے وہ بھی ایک باصفا بزرگ تھے، اور والد صاحب کو انہوں نے یہ اجازت دی کہ آپ اب میرے بعد یہ اس کو سنبھالیں۔ والد صاحب نے زندگی بھر جو ہے وہ مخلوق خدا کی خدمت کی، اور ہمارا سب سے بڑا یہ ہے اس میں کہ ہم کسی سے کوئی، ہم نے کبھی نذرانہ یا کوئی اس طرح کی کبھی کوئی چیز نہیں، صرف رب کی رضا کے لیے جو ہے وہ ہر قسم کی بیماری پہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ دم سے مراد یہ ہے کہ ہم اللہ کے حضور اس شخص کی بہتری کے لیے بے لوث ہو کر جب دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو قبول فرماتا ہے، اور اس شخص کی جو تکلیف ہے وہ دور ہوتی ہے۔ تو خاص طور پہ یہ درد کان میں درد، سر میں درد، یا اور کسی قسم کی کوئی وہ نکل آتے ہیں، دانے نکل آتے ہیں کوئی، یا پھر کوئی الرجی ٹائپ ہے، یا پھر کوئی جسم کے اندر رسولی ہے۔ بے شمار ہزاروں لوگ ایسے ہیں کہ جن کے جسم کے اندر رسولی تھی اور والد صاحب نے ان کو دم کیا، اس کے بعد انہوں نے ڈاکٹروں سے جا کے اسکیننگ کرائی تو وہ ٹھیک ہو چکی تھی اور ان کو وہ تکلیف دوبارہ نہیں ہوئی۔ تو اس طرح کے جو ہیں وہ، جب والد صاحب کا وصال ہوا 2009 میں، تو اس کے بعد سے لے کر 4-5 سال تک ایسے لوگ آتے رہے ہیں کہ جن کو جب پتہ چلا ہے ملک کے دور دراز علاقوں سے، آزاد کشمیر سے، یہ خیبر پختونخوا سے، تو جنہوں نے کسی نہ کسی وقت پہ ان سے فیض حاصل کیا، تو پھر ان کو دوبارہ جب ضرورت پڑتی ہے تو وہ ڈھونڈتے گھر تک پہنچتے ہیں۔ تو یہ ایک رواں چشمہ ہے جو جاری اور ساری ہے، اور انشاءاللہ جو ہے وہ یہ اس ذات کی مہربانی سے، رب کی مہربانی سے یہ رواں رہے گا، اور اس کے لیے میں مزید بھی یہاں پہ آپ کو نیچے دکھاؤں گا کہ اس کو مزید جو ہے وہ آگے بڑھانے کے لیے۔ جی انشاءاللہ ہم نیچے چلتے ہیں۔ اس میں تھوڑا سا، چونکہ آج جدید دور ہے اور مزارات ظاہر ہے جن کی عقیدت ہے، جن کے جو مانتے ہیں ان کی عقیدے پہ ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم کوئی بات کریں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں اگر مزار تو ان کا ظاہر ہے کہ ایک مطلب وہ مسلمانوں کا جو طریقہ کار ہے دفنانے کا، وہ تو ایک یہی طریقہ ہے کہ ان کو قبر بنائی جائے، ہم جلاتے تو نہیں ہیں۔ میرا جو سوال ہے کہ وہ آپ اتنا ہی سوشل ویلفیئر کا کام کرتے ہیں راہ اللہ میں، اور اتنا آپ نے نیچے، میں نے آپ کی لائبریری بھی دیکھی کہ بہت، اور نیچے اب ہم جا رہے ہیں، نیچے آپ کے قرآن اکیڈمی جو آپ تعمیر کر رہے ہیں اور بنا رہے ہیں، اور اس میں جو آپ کر، تو کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ کے یہاں کوئی ایک ڈسپینسری ہی ساتھ آپ ایک بنا دیں کہ جس میں کم از کم کوئی پیناڈول تو آپ کوئی آئے اور آ کے یہ کام آپ جاری رکھیں؟ میں اس پہ اعتراض قطعاً مجھے نہیں ہے، جس کو جہاں سے بھی شفا ملتی ہے، کوئی بھی طریقہ، مریض کو تو شفا چاہیے،
اس کو دوائی سے ملے، اس کو دعا سے ملے، اس کو دم سے ملے، یہ اس کے عقیدے پہ ہے. اور عقیدہ ہر ایک کا نجی ہوتا ہے، وہ اس میں ہمیں قطعاً بطور انسان کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس کو کہیں کہ یہ عقیدہ آپ نے کیوں رکھا ہوا ہے. میرا جو آج ہم جدید تعلیم اور جدید وہ سارا کچھ کرتے ہوئے تو تھوڑا سا ایک ایسی ذہن میں آتا ہے کہ یار یہ دم درود اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، اس کو چلنا چاہیے. اگر آپ کو شفا آپ لوگوں کو ملتی ہے، علاقے والے مطمئن ہیں، تو میں کون ہوتا ہوں کہ بات کرنے والا. تو کیا آپ نے کبھی اپنے علاقے کے لوگوں سے یہ نہیں کہا کہ یار اس علاقے میں دریا گلی میں آپ ایک چھوٹی سی ڈسپینسری کو ڈسپینسری رکھ دیا جائے، جس کو رہائش دے دی جائے، اور وہ لوگوں کی رات کے وقت میں نے دیکھا آپ ساری رات آپ 1-1:30 بجے تک تو میرے ساتھ مصروف رہے ہیں، لوگوں کو فون آ رہے ہیں اور وہ بچوں کو دم کر رہے ہیں اور وہ سارا کچھ کر رہے ہیں. تو اس کے ساتھ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی ساتھ ہونا چاہیے؟ اور آپ ماشاءاللہ PhD کے پاکستان کے قدیم ترین ریسرچ اسکالر میں سے ہیں. میں اس پہ ہنستا نہیں ہوں، دل میں کڑتا ہوں، لیکن ہنس اس لیے رہا ہوں کہ آپ نے چھوڑا نہیں ہے ابھی تک. آپ ریٹائرمنٹ کے قریب پہنچ گئے ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ میں نے PhD کرنی ہے. دھن کا پکا. اور یہ 2002 سے، میرا تو آپ کا تعلق 1995 سے ہے، تو 95 سے آن ورڈ آپ دیکھیں کہ آپ کی ہمت کو سلام کہ میں اوپن یونیورسٹی میں 97 میں تھا، 2002 تک رہا ہوں. اور تب پھر اس کے بعد نوشہرہ یونیورسٹی، واہ یونیورسٹی، الخیر یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی. آپ کو تو میں نے وہ نیریاں شریف والی کون سی یونیورسٹی ہے، محی الدین میں بھی آپ کو بھیجا تھا کہ ڈاکٹر اسلم اصغر صاحب وہاں چلے گئے ہیں تو آپ وہاں پہنچیں، کہیں سے آپ کریں. تو آپ ڈسپینسری کے حوالے سے جو میں بات کر رہا ہوں اس کو آپ کیسے جی وہ ایسے ہے کہ شروع میں ڈاکٹر صاحب میں خود بھی یہی تصور کرتا تھا کہ لوگ جو بہت تکلیف کے اندر آتے تھے، اور میں کہتا تھا کہ جی ان کو کسی نہ کسی میڈیکل جو ہے وہ ڈاکٹرز کے پاس جانا چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی وہ میری جو ہے وہ کم فہمی تھی جس کی وجہ سے میں، اور اس کے بعد جب میری ڈیوٹی خود لگی تو میں نے یہ دیکھا کہ اللہ نے جو ہے وہ مہربانی کرتا ہے، وہ مہربان ہے. تو اس کی بنیادی طور پہ 2-3 چیزیں میں نے دیکھی ہیں. ایک تو یہ کہ اب یورپ والے بھی جو ہے وہ تھراپی کے ذریعے سے علاج کرتے ہیں. تو اس میں جو دم ہم کرتے ہیں، ہولسٹک میڈیسن اس کو، اس میں جو دم ہم کرتے ہیں، یہ اس میں جو صحت مند ریڈیشنز ہیں وہ ریڈیشنز دوسرے پہ ایمٹ کرنی ہوتی ہیں، اور ساتھ جو ریڈیشنز بنتی ہیں، جو کلام اللہ سے جو ریڈیشنز بنتی ہیں وہ اس پہ ایمٹ کرتی ہیں، اور ساتھ دل میں یہ دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا کرے. تو یہ بنیادی طور پہ اس کا فلسفہ یہ ہے. اور دوسرا اس کو میں نگیٹ نہیں کرتا کہ جی جو میڈیکل سائنس ہے یا کوئی جو میڈیسنز ہیں ان کو بھی میں نگیٹ نہیں کرتا، وہ بھی مطلب جو ہے ان کی اپنی جگہ پہ. لیکن یہ جو ایک سلسلہ ہے یہ صرف میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اللہ کی مہربانی سے، کیونکہ شفا دینے والی ذات وہی ہے، چاہے وہ اس میڈیسن سے شفا دے چاہے دم سے شفا دے. تو جب شفا آپ کو منظور ہو جائے کسی بھی چیز سے تو وہ بندے کو شفا مل جاتی ہے. بہت اچھی بات ہے جی، بہت شکریہ آپ کا. اب آئیے اب ہم چلتے ہیں آپ کی قرآن اکیڈمی کی طرف چلتے ہیں. تو یہاں تک کا آپ کا شکریہ، بہت شکریہ. آپ نے بہت اچھا ہمیں گائیڈ کیا، ہمیں روشنی دکھائی آپ نے کہ دم کے ساتھ ساتھ میڈیسنز کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کی افادیت بھی آپ نے بیان کی. تو یہ سارا ظاہر ہے کہ آپ کے والد صاحب کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ آپ اس مثبت سوچ کے حوالے سے اپنے پروگرام کو، مشن کو آگے لے کے چل رہے ہیں. بہت شکریہ، تھینک یو جی.